بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فور کلاس آج ہم لوگ باب دوم میں ارکان اسلام اور ارکان اسلام میں زکوٰۃ کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ فور کلاس زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشر ماں پانا۔ ایک مالی عبادت ہے، یعنی کہ جو مال سے ادا کی جاتی ہے۔ یہ ایک اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرع کے مطابق فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فضیلت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو کا حکم بار بار دہرایا گیا ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ آئیے اب ہم اس سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ یہ ایک سچا دین ہے۔ اسلام دنیا اور آخرت میں بھلائی حاصل کرنے اور کامیاب زندگی گزارنے کی ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ستون، یعنی کسی چیز کا لازمی حصہ۔ اس طرح ایک عمارت ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام کی عمارت بھی خاص ستونوں پر قائم ہے۔ یہ ستون دراصل وہ اہم عبادات ہیں جن کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ فور کلاس کی جو لائنز میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں آپ لوگ بھی کر لیں، یہ ہمارا مشقی سوال بنے گا۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان یہ ہیں: توحید و رسالت کی گواہی دینا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا، نمبر 5 حج ادا کرنا۔ اب ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کا مختصر تعارف۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا یا بڑھنا کے ہیں۔ اسلامی شریعت میں اس سے مراد ہر صاحب نصاب کا اپنے مال کے 2.5% حصے سے مستحق لوگوں کی مدد کرنا، یعنی اپنے مال میں سے 2.5% حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکال کر غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ اس لائن کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، یہ بھی ہمارا مشقی سوال بنے گا۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے مطابق مال موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ اس طرح ایک مخصوص حساب سے مال مویشی پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اسی طرح زرعی پیداوار پر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے جسے عشر کہا جاتا ہے۔ اس لائن کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، یہ ہمارا MCQs بنے گا کہ زرعی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، تو اسے عشر کہتے ہیں۔ زکوٰۃ 8 ہجری میں فرض ہوئی، یہ لائن بھی ہائی لائٹ کر لیں، بھی ہمارا مشقی سوال بنے گا۔ اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے، یعنی کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ فوٹوز دیکھا آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کتنی پیاری نصیحت فرمائی کہ اگر وہ اس نصیحت پر عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے،
نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت فوائد ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ الف، زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ جیم، زکوٰۃ سے معاشرے کے نادار اور مستحق افراد کی مدد ہوتی ہے۔ دال، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں مال کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ لائنز بھی ہائی لائٹ کر لیں، یہ بھی ہمارا مشقی سوال بنے گا۔ ریڈنگ کرنے کے بعد ہم اب اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مختصر جواب دیں۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ الف، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 12 پر ہے، جو کہ میں آپ کو پہلے ہی ہائی لائٹ کروا چکی ہوں کہ ارکان رکن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ستون، یعنی کسی چیز کا لازمی حصہ۔ جس طرح ایک عمارت ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اس طرح اسلام کی عمارت بھی خاص ستونوں پر قائم ہے۔ یہ ستون دراصل وہ اہم عبادات ہیں جن کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان کے نام لکھیں۔ اس سوال کا جواب بھی میں نے آپ کو صفحہ نمبر 12 پر ہائی لائٹ کروایا ہوا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان یہ ہیں۔ نمبر 1، توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج ادا کرنا۔ بیفور کلاس زکوٰۃ کے کروائے گئے پہلے 2 سوالات اچھے طریقے سے